هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر قرآن کریم تیسری نشانی باطل پرستوں کی قرآن بتاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی دین اور اللہ کی کتاب کے لیے فارغ نہیں ہوں گے، اور کاروبار کے لیے گرمی اور سردی کے لیے فارغ ہوں گے۔ جس طرح عرب لوگ سردی کے اندر ایک ملک کا سفر تجارت کے لیے اور گرمی میں دوسرے ملک کا سفر اور قرآن اور دین کے لیے فارغ نہیں تھے، ان کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ لیلاف قریش، افسوس ہے لیلاف قریش کی محبت مال کے ساتھ، ایلافہم ان کی محبت رحلت الشتاء سردی کے موسم میں سردی کا سفر، وصیف اور گرمی کا سفر، مال کے لیے سفر کرتے تھے لیکن قرآن کے لیے قدم نہیں اٹھایا، سفر نہیں کیا، کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ فرماتے ہیں چاہیے کہ عبادت کرے رب هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی۔ قرآن یہ نہیں کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا هَذَا الْبَيْتِ کہ اس گھر کی عبادت کرو، نہ خانہ کعبہ کی عبادت نہیں ہے، حالانکہ خانہ کعبہ سے بہترین جگہ اس زمین پر اور کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی بھی عبادت نہیں ہے، خانہ کعبہ کی رب کی عبادت کرنی ہے۔ اس اور خانہ کعبہ کے اندر جو پتھر لگا حجر اسود، اس سے بہترین پتھر اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کی بھی عبادت نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور وہاں کھڑے ہوئے، اور حجر اسود کو کیا کہتے ہیں؟ انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے اور نہ کسی کو فائدہ۔ اور پھر کہتا ہے لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ پیغمبر نے آپ کو بوسہ دیا تھا، اگر پیغمبر آپ کو بوسہ نہ دیتے آج عمر تجھے پتھر کو کبھی بوسہ نہ دیتا۔ تو نفع اور نقصان کسی کو نہیں دے سکتا۔ عبادت خانہ کعبہ کی نہیں ہے، عبادت کسی پتھر کی نہیں ہے، عبادت رب ھذا البیت، اس خانہ کعبہ کی رب اللہ کی عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ سفر سے واپس آئے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر وہاں پر ہم نے دیکھا لوگ انسانوں کو سجدہ کرتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو آپ کو سجدہ کیا جائے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، لو کنت امرت ان تسجد، لو کنت امرت ان یسجد لاحد، اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ مخلوق میں کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا لا امرت النساء ان یسجدن لازواجہن، تو میں عورتوں کو یہ حکم کرتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرو، کیونکہ خاوند کا بہت بڑا حق ہے، لیکن سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پیغمبر پاک علیہ السلام نے عورتوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ خاوندوں کو سجدہ کرو، وہ سجدہ کرتی ہے، وہ تو سیدھی بات بھی خاوند کی نہیں مانتی، سجدہ تو بہت دور کی بات۔ وہ کسی عورت نے اپنے خاوند کو انگلی کے ساتھ اشارہ کیا، جب خاوند قریب آیا کہا کیوں، اور اپنے کہا ویسے میں انگلی کا زور دیکھ رہی تھی کہ اس میں کتنا پاور اور زور ہے، وہ پھر انگلیوں کا زور خاوند کو دکھاتی ہے۔ شکر ہے ان کو یہ حکم نہیں ہوا، اس لیے حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے ایک بیان اور تقریر کیا تھا عورتوں کو، اور فرمایا مجھے جہنم کی جب اللہ نے دکھائی میں نے وہاں پر دیکھا جہنم میں عورتیں بہت زیادہ پڑی تھی، ان کا گناہ یہ تھا یکفرن العشیرہ، اکثر کا یہ گناہ تھا کہ خاوند کی نافرمان تھی، اس لیے وہ جہنم میں پڑی ہے۔ تو عبادت سجدہ صرف ایک اللہ کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا،
اللہ کی لعنت برستی ہے ان لوگوں پر جو انبیاء علیہ السلام کے قبروں کو سجدہ کرتے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں ان پر لعنت برستی ہے. آج ہمارے ملک میں لوگ پیغمبر کا نام لیتے اور محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن پیغمبر کی اس حدیث کو نہیں مانتے. پیغمبر علیہ السلام فرماتے جو قبروں کو سجدہ کرے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے اور جو اس کائنات میں صرف ایک اللہ کو سجدہ کرے اس پر اللہ کی رحمتیں برستی ہے. تو عبادت اللہ رب کی عبادت ہے. الذی وہ ذات اطعمہم جس نے خوراک دیا کھانا دیا ان کو من جوع بھوک سے اللہ نے کھانا دیا ہے اس کا شکر ادا کر عبادت کر. وآمنہم اور امن دیا ان کو من خوف خوف کی وجہ سے امن اللہ نے دیا روٹی اللہ نے دی. شام کو جب آدمی بیٹھتا ہے تو آدمی حیران ہوتا ہے مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور نعمتیں کتنی زیادہ ہے اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر اللہ کی عبادت قرآن کے لیے بیٹھنا ہے. سورہ ماعون نزول کے اندر 17 نمبر ہے. سورہ تکاثر کے بعد نازل ہوئی ہے. ارائیت الذی اور اس کے اندر قرآن باطل پرست غلط لوگوں کی چوتھی نشانی بتاتا ہے اور وہ نشانی یہ یتیم کو دھکا دیتے ہیں یتیم کا مال قبضہ کرتے ہیں. یہ غلط لوگوں کی نشانی ہے. ارائیت الذی آیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو یکذب جو انکار کرتا ہے بالدین قیامت کے میدان کا دین بدلے کا دن قیامت کا دن. فذالک الذی یہ وہ شخص ہے یدعو الیتیم جو دھکے دیتا ہے یتیم کو. ہمارے اس ملک کے اندر یتیم کا مال مولوی کھاتے تھے. غلط قسم کے مولوی جب کسی کے گھر میں والد فوت ہو جاتا تھا اس کا سارا سامان مولوی لیتے تھے اور کہتے ہی ہمارا حق ہے. ہمارے بڑے شیخ صاحب پنپیر کے اللہ ان کی قبر کو منور کرے شیخ القرآن شیخ طاہر پنپیری رحمہ اللہ وہ کہتے جب میرا والد فوت ہو گیا تھا میں چھوٹا سا بچہ رہ گیا تھا یتیم اور باپ کا بہت اچھی چادر تھی موٹی چادر سردی کی وہ میں پہن کے حجرے کے اندر بیٹھا تھا. مولوی صاحب آئے اور اس کے ساتھ میرا چچا تھا. وہ گھر پر آئے کہا اس کا والد فوت ہوا ہے طاہر رحمہ اللہ اس کا سارا سامان اس مولوی کے حوالے کرو. باقی سامان اس نے لے لیا. کہا وہ چادر کدھر ہے؟ کہا وہ تو اس کا بچہ جو ہے پہن کے گیا ہے حجرہ. وہ میرا چچا اور مولوی صاحب آ گئے حجرہ میں سردی میں بیٹھا ہوا تھا دھوپ پر وہ چادر میں نے کی ہوئی تھی. میرے چچا نے کہا یہ چادر اس مولوی صاحب کو دے دو اس کا حق ہے. میں نے کہا نا یہ میری باپ کی کمائی ہے یہ میں نہیں دے سکتا ہوں. چچا نے مجھے پکڑ لیا اور مولوی صاحب نے وہ چادر مجھ سے کھینچ کے وہ لے گیا. میرے آنکھوں سے آنسو ہوا اور میں نے کہا اگر یہ دین ہے یہ دین مجھے منظور نہیں ہے. اور پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں قرآن اور حدیث سیکھوں گا اور اصل دین انسانیت کو پیش کروں گا. میں تو یتیم تھا میرے چادر تو مولوی صاحب لے گیا لیکن انشاءاللہ آئندہ کسی یتیم کا چادر کوئی مولوی نہیں لے کے جائے گا. اور اس نے ایسی محنت کی اور آج الحمدللہ یتیم کی مال کی اس نے حفاظت کی ہے. یتیم کا مال لوگ کھاتے تھے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ اور ترغیب نہیں دیتے مسکین کے خوراک پر. فویل ہلاکت للمصلین نماز پڑھنے والوں کے لیے نماز پڑھ رہے اور قرآن کہتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہو. یہ کون سے نمازی ہے؟ الذین وہ من صلاۃ جو اپنی نماز کے مطلب سے ترجمہ سے ساہون غافل ہے. نماز پڑھتے اور نماز میں کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ موت تک سجدہ تجھے ہی کروں گا کسی قبر کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا. نماز میں یہ کہتا ہے اور جب باہر نکلتا ہے پھر قبر کا سجدہ کرتا ہے. تو نماز میں تو کیا پڑھتا رہا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ نماز میں کہتا ہے ساری زندگی یا اللہ مدد کروں گا اللہ سے مدد مانگوں گا. اور جب نماز سے باہر جاتا ہے پھر کہتا ہے یا علی مدد یا رسول اللہ مدد. تو نماز میں کیا پڑھتا رہا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ نماز پڑھتے لیکن نماز کا مطلب معلوم نہیں ہے. وہ کوئی پٹھان گیا تھا سعودی میں وہاں پر 2 عرب لڑ رہے تھے آپس میں تو وہ گالیاں دے رہے تھے عربی کے اندر. اس پٹھان نے کہا یہ کتنے نیک لوگ ہیں ہمارے علاقے میں جب پٹھان لڑتے تو گالیاں دیتے یہ لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سبق پڑھ رہے ہیں. وہ سمجھتے قرآن پڑھ رہے سبق وہ عربی میں گالیاں دے رہے تھے. تو
یہ نماز کو سیکھنا چاہیے. نماز کا مطلب الذین، یہ وہ لوگ ہیں یراؤنا، جو دکھاوا کرتے ہیں. اگر کوئی نیک عمل کرتے ہیں وہ بھی میڈیا کے لیے، فوٹو دیتے میڈیا پر کہ حاجی صاحب حج کے لیے گیا، عمرہ کے لیے، ہندوستان اور خدا ناراضہ کوئی ثواب نہیں ملتا جب میڈیا کے لیے ہو. اللہ کے لیے ہو تب حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن شہید کو جہنم میں ڈالا جائے گا جس نے قتل جہاد اللہ کے لیے نہ کی ہو. وہ مالدار جس نے مدرسے اور مسجدیں بنائی تھی اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ اس لیے مال لگاتا تھا کہ لوگ خان بابا کہے. عالم وہ قاری، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا جو اس لیے اس نے دین بیان کیا تھا کہ لوگ مجھے بڑا مولوی کہے، لوگ مجھے اچھا قاری کہے. ان میں اخلاص نہیں تھا، ان کو بھی اللہ جہنم میں ڈالیں گے. اخلاص بہت ضروری ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور منع کرتے ہو الماعون، عام معمولی چیزیں بھی. سورہ کوثر نزول کے اندر 15 نمبر ہے، سورہ عادیات کے بعد نازل ہوا ہے. اس صورت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان دو کام تو میرے لیے کر، دو کام اللہ فرماتے ہیں میں تیرے لیے کروں گا. پہلا کام فصل لربک، اور دوسرا کام وانحر انا اعطیناک الکوثر. اللہ فرماتے دو کام کر. پہلا کام فصل لربک، میری عبادت کر، بدن کا شکر ادا کر. بدن کا شکر یہ انسان اللہ کی عبادت کرے. اور دوسرا کام وانحر، اپنی طاقت کے مطابق مال لگا اللہ کے نام پر. دو کام تو کر، اللہ فرماتے دو میں کروں گا. پہلا کام انا اعطیناک الکوثر، میں تمہیں خیر کثیر دوں گا، بہت زیادہ خیر دنیا اور قبر میں اور قیامت کے میدان میں دوں گا. اور دوسرا ان شانئک هو الابتر، تیرے دشمن کو میں تباہ و برباد کر دوں گا. انا اعطینا، یقیناً ہم نے آپ کو دیا ہے الکوثر. کوثر خیر کثیر بہت سارے خیر کو کہتے ہیں، قرآن مراد ہے کیونکہ قرآن سے بڑی خیر اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہے. اللہ فرماتے قرآن جیسی خیر تمہیں دی ہے. یا کوثر سے مراد قیامت کے دن حوض کوثر مراد ہے، وہ اللہ پاک پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے. ہاتھ مبارک سے پیغمبر علیہ السلام حوض کوثر سے پانی پلائیں گے. حدیث میں آتا ہے اس کا پانی شہد سے زیادہ، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اور فمن شرب منہ لم یظمأ ابدا، اور جو قیامت کے دن اس حوض سے پانی پی لے پھر اس کو پیاس نہیں لگی. اور حدیث میں آتا ہے فرشتے اس امت کے کچھ لوگوں کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. پیغمبر علیہ السلام فرمائیں گے ہلموا الیہ ہلموا الیہ، ان کو میرے پاس لے آؤ، یہ تو میرے امتی ہے، میں ان کو حوض کوثر سے پانی پلاؤ. فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، پیغمبر آپ کو پتہ نہیں ہے یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا، دین کے اندر نئی نئی چیزیں بدعت نکالی تھی. پیغمبر علیہ السلام فرمائیں گے اچھا فسحقا لہم فسحقا لہم، ان کو جہنم میں ڈال دو جنہوں نے میرا دین بدلایا تھا، جو بدعت کرتے تھے غلط کام دین کے اندر، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان کو حوض کوثر سے پانی نصیب نہیں ہوگا. فصل لربک، فصل نماز پڑھ، لربک اپنے رب کے لیے، عبادت صرف اللہ کے لیے کر. ایسے نہ ہو تراویح میں ہمارے ملک کے اندر حافظ صاحب قاری صاحب قرآن سناتا ہے اور پھر پیسے لیتا ہے، کہتے 20,000 کا ختم، 40,000 کا ختم اور 60,000 کا ختم. عبادت اللہ کے لیے کر. قرآن اس لیے نہ پڑھ کہ لوگ مجھے پیسے دیں گے. حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام فرماتے اقرأوا القرآن ولا تاکلوا بہ، قرآن پڑھ اور اس پر دنیا میں کما. پیغمبر فرماتے قرآن پڑھ لیکن اللہ کے لیے پڑھ. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اقرأوا القرآن وصل اللہ، قرآن پڑھ اور قرآن کے بعد اللہ سے سوال کر. اور پھر پیغمبر علیہ السلام فرماتے ایسے قاری آ رہے ہیں دنیا میں، ایسے علماء آ رہے جو قرآن پڑھ کے اس کے بعد لوگوں سے پیسے مانگیں گے. اور تیسری حدیث میں آتا ہے جس نے دنیا میں قرآن پڑھا دنیا کے لیے، کل قیامت کے دن
جب اللہ کے دربار پر پیش ہوگا اس کے صرف ہڈیاں ہوں گی, اس کے چہرے پر جو ہے گوشت نہیں ہوگا. اس نے دنیا میں قرآن کا سودا کیا تھا. وانہار, اور مال لگا, قربانی کر اللہ کے نام پر. نظر و نیاز بھی صرف اللہ کے نام پر ہو. حدیث میں آتے پہلی امتوں کے اندر دو آدمی راستے پر جا رہے تھے, ایک دربار سے گزرے, وہاں پر لوگ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا جو بھی اس دربار سے گزرتا ہے تو بابا کے نام پر نذرانہ دیتا ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اس منجور نے کہا کر ولو بابا, اگر اور کچھ نہیں ہے ایک مکھی پکڑ لو, وہ بابا کے نام پر نظر دے دو. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے تو کہا تو مشکل نہیں ہے, اس نے مکھی پکڑی اور بابا کے نام پر نظر دے دیا. اس دوسرے کو کہا تو بھی دے. اس نے کہا لا تقربوا من دون اللہ شیئا, میں نے یہ نیت کی ہے کہ موت تک جو کچھ دوں گا اللہ کے نام پر دوں گا, اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر نہیں دوں گا. اس منجور نے اس کو قتل کر دیا, شہید کر دیا. حدیث میں آتا ہے دخل الجنت رجل فی ذباب, دخل النار رجل فی ذباب. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ایک مکھی کی وجہ سے ایک جنت میں چلا گیا اور اسی مکھی کی وجہ سے دوسرا جہنم میں چلا گیا. نظر اور نیاز صرف اللہ کے نام پر دے دو. ان شانئک, یقیناً تیرا دشمن والابتر, وہ تباہ کر دیا جائے گا. سورہ ماعون نزول کے اندر, سورہ کافرون نزول کے اندر 18 نمبر ہے اور سورہ ماعون کے بعد نازل ہوئی ہے. اور قرآن کریم اس میں حکم کرتا ہے بائیکاٹ کا. جو مخلوق کی عبادت کرتے ہیں اور اس پر مضبوط ہے ان سے بائیکاٹ کر لو. ان کو کہو میری اور آپ کی نہیں چل سکی ہے, کیونکہ میں عبادت صرف اللہ کی کرتا ہوں, تو مخلوق کی عبادت کرتا ہے, تیرے ساتھ میرا بائیکاٹ ہے. کل کہہ دیے یا ایھا الکافرون, اے کافروں, لا عبدو, میں عبادت نہیں کرتا ہوں, ما اس طریقے پر تعبدون, جس پر تم عبادت کرتے ہو, ولا انتم, اور نہ تم, عابدون, عبادت کرنے والے ہو, ما اس طریقے پر عابد, جس کی میں عبادت کرتا ہوں, ولا انا, اور نہ میں آئندہ عابدون, عبادت کروں گا, ما اس کی عبادت تم, جس کی تم عبادت کرتے ہو, ولا انتم, اور نہ تم, عابدون, عبادت کرتے ہو, ما اس طریقے اس کی میں عبادت کرتا ہوں. تم مخلوق کو رکوع اور سجدہ کرتے ہو, میں صرف ایک اللہ کو سجدہ کرتا ہوں. لکم, تمہارے لیے, دینکم, تمہاری دین کا بدلہ ہے, ولی اور میرے لیے دین, میرے دین کا بدلہ ہے. کیا مطلب یہ تو مخلوق کی عبادت کرتا ہے, تیرا یہ دین ہے اور میرا دین یہ ہے. ساری زندگی میں انسانیت لوگوں کو کہوں گا جو مخلوق کے سامنے رکوع اور سجدہ کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا. میں ساری زندگی مخلوق کی عاجزی بیان کروں گا اور اللہ رب العزت کے اختیارات اور اللہ کی بادشاہت کا اعلان کروں گا. سورہ نصر نزول کے اندر 114 نمبر ہے, آخری صورت نزول کے اندر, اور سورہ توبہ کے بعد نازل ہوئی ہے. جوڑ اور ربط یہ اللہ فرماتے ہیں جو میری زمین پر مخلوق کی عبادت کر رہے تو اس سے بائیکاٹ کر, میں ساری کائنات کا بادشاہ تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں میری امداد اور نصرت تیرے ساتھ ہوگی. لیکن بائیکاٹ تو ذرا کرنا. جائیداد کے لیے بھائی سے بائیکاٹ کرتا ہے, سونا اور چاندی کے لیے بائیکاٹ کر رہے, لیکن اس لیے کوئی بائیکاٹ نہیں کرتا کہ یہ مخلوق کی عبادت کرتا ہے, میرے اس سے بائیکاٹ ہے. اذا جاء نصر اللہ, جب آ جائے اللہ کی امداد, والفتح, اور غلبہ, ورأیت الناس, تو دیکھے گا لوگوں کو, یدخلون, وہ داخل ہوں گے, فی دین اللہ, اللہ کے دین کے اندر, افواجا, جماعتیں در جماعتیں. اللہ کی نصرت جب آئی تو پھر لوگ آئیں گے قرآن سیکھنے کے لیے اور قرآن پڑھنے کے لیے. آج الحمدللہ اس مسجد میں قرآن کے دور تفسیر کا ختم ہے, پورا قرآن ترجمے کے ساتھ. یہ ہمارے رب اللہ کا فضل ہے, اور مولانا ہمارے محترم مفتی شیخ ندیم صاحب اور ان کے ساتھی, اللہ کا بہت بڑا رحم ہے ان پر. یہ اللہ کی نصرت ہے, ہم اس پر خوش ہیں. ہم اس سے بڑی بادشاہت اس زمین پر اور کوئی نہیں مانتے. یہ سب سے بڑی بادشاہت ہے قرآن کے لیے بیٹھنا اور قرآن کا بیان کرنا. فسبح, پاکی بیان کر, بحمد ربک,
اپنے رب کی تعریف کے ساتھ. کیا مطلب؟ یہ نہ ہو کر ساتھی زیادہ ہو جائے، ہزاروں کا مجمع ہو جائے اور تو کہے بس ابھی اللہ کی پاکی بیان نہیں کرتا ہوں بس ختم. نہ موت تک اللہ کی پاکی بیان کر، موت تک اللہ کی بادشاہت کا اعلان کر. واستغفروا، اور معافی مانگ اللہ سے. ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے. جس طرح عبادت کا حق تھا اس طرح ہم نے اللہ کی عبادت نہیں کی. جس طرح قرآن کا تفسیر ترجمہ پڑھانا تھا اس طرح ہم نے نہیں پڑھا. اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اس کی. انہو یقیناً کان توابا، وہ اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا ہے. سورہ لہب نزول کے اندر 6 نمبر ہے، سورہ فاتحہ کے بعد نازل ہوا ہے. اور اس سورت کے اندر جوڑ اور ربط یہ جب اللہ کی مدد آئے گی تو ضدی اور انادی کافر وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے اور صرف حق پرست لوگ اور دین والے اور قرآن والے لوگ دنیا پر رہ جائیں گے. تبت یدا ابی لہب و تب، تباہ ہو گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے. وہ تبا، اور وہ تباہ ہو گیا پیغمبر کا چچا ہے اور پیغمبر کی چاچی وامراتو، دونوں تباہ ہو گئے. یہ ذہن سے نکال لو کہ ہم سید ہیں، ہماری پیغمبر کے اولاد میں پیغمبر کا چچا ہے تباہ ہو گیا، پیغمبر کی چاچی تباہ ہو گئی. پیغمبر اس کو اللہ کے عذاب سے نہ چھڑا سکا، کوئی نہیں چھڑا سکتا. تمہارا ایمان اور نیک اعمال قیامت کے دن تمہیں اللہ کے عذاب سے چھڑائیں. اگر کوئی چھڑا سکتا تھا تو پیغمبر اپنے چچا کو چھڑا دیتے. کہتے ہیں یہ سید ہے اور یہ سید سے جان نہیں چھوٹ سکتی ایمان اور نیک اعمال سے. اس لیے علماء فرماتے پیغمبر کا آل کون ہے؟ آل النبی اتباع ملتہ من العاجم والسودان والعربی. پیغمبر کا آل کون ہے؟ جو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار ہو. اور اگر تم کو پیغمبر کا آل ہوئے جو رشتہ دار ہو تو پھر ابو لہب پر بھی درود پڑھ، وہ بھی پیغمبر کا رشتہ دار تھا. نہ جس کے پاس ایمان نہیں وہ تباہ ہو گیا. مانان ہو اور نہیں جو ہے ماغنا. کچھ حضرات ہیں وہ کہتے ابو لہب نے عید میلاد النبی کیا تھا، وہ منایا تھا. جب پیغمبر علیہ السلام پیدا ہوئے اس نے انگلی کے ساتھ اس باندی کو اشارہ کیا تھا کہ تو آزاد ہے پیغمبر کی پیدائش پر. اس نے عید میلاد النبی کیا تھا تو وہ جہنم کے اندر ہے مکمل کیونکہ ایمان نہیں تھا بلاؤ. لیکن اس کی ایک انگلی وہ جنت کے اندر ہے باقی جہنم میں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے دونوں ہاتھ ابو لہب کے تباہ اور دونوں ہاتھ میں 10 انگلیاں کہ 9 انگلیاں 10. قرآن کہتے ہیں مکمل تباہ ہے اور یہ کہتے نہیں ایک انگلی جنت میں. تیری مان لے یا قرآن کی مان لے. واہ قرآن عجیب کتاب ہے، روشنی انسان کے دماغ میں لاتی ہے قرآن. مارنا نہیں فائدہ دیا ان کو مالو اس کے مان لے. وما کسب، اور وہ جو اس نے کام کیا سیاسلان قریب داخل ہوں گے نارن آگ کے اندر. ایسی آگ ذات لہب جو شعلوں والی ہوگی، ایسی آگ جو شعلے مارے گی اس آگ کے اندر داخل ہوں گے. وامراتو، اور ابو لہب کی بیوی پیغمبر کی چاچی ہے اور پیغمبر اس کو اللہ کے عذاب سے نہ چھڑا سکے کیوں ایمان نہیں تھا. حمالۃ الحطب، وہ اٹھاتی تھی حطب لکڑ کو پہاڑوں سے کانٹے لا کے پیغمبر کے راستے پر ڈالتی تھی. آج جہنم کے اندر پڑی ہے، ہمیشہ جہنم میں ہوگی. جس نے آج پرستوں کو تکلیف دی وہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہوا. فی جیدہا، اس کے گردن کے اندر حبل، رسی ہے من مسد، کھجور کے پٹھوں کی، وہ اس کی رسی میں. کیا مطلب؟ لکڑ لا رہی تھی اور وہ رسی ڈالی ہوئی تھی، وہی اس کے گلے میں پڑ گئی، دنیا میں مردار ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں کیونکہ پیغمبر کا مقابلہ کرتی تھی. سورہ اخلاص 22 نمبر نزول کے اندر سورۃ الناس کے بعد نازل ہوا ہے. قل هو اللہ احد، قل کہہ دیے پیغمبر واللہ احد، واللہ رب العزت احد اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ الصمد، واللہ بے نیاز ہے. اللہ کا معنی الصمد، صمد یہ اللہ کا معنی ہے. صمد کہتے ما یصمد الیہ فی الحوائج، ضروریات میں جس ذات کی طرف فریاد کیا جاتا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں. امام سبوی نے بھی اللہ کا معنی کیا ہے، معنی اللہ گفت سبوی یولعون فی الحوائج ہم لدے. امام سبوی فرماتے
الہ کس کو کہتے ہیں، اللہ کس کو کہتے ہیں؟ مشکلات میں بغیر اسباب جس کو فراد کیا جاتا ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز بادشاہ ہے، اس کے سامنے دنیا حاجتیں پیش کرتی ہے۔ لم یلد، تیسری صفت اللہ کی، لم یلد، اس نے کوئی جنا نہیں، ولم یولد، اور نہ وہ کس سے جنا گیا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا اولاد ہے، نہ وہ کس سے پیدا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ، اور نہیں اس اللہ کے لیے کفوا، برابر احد، کوئی ایک، اللہ کا برابر بھی اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی مجلس میں بیٹھا تھا اور اس نے کہا ما شاء اللہ و ما شئت، وہ ہوگا جو اللہ اور اس کا رسول چاہیں گے وہ اس کائنات میں ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو مجھے اللہ کا شریک اور برابر بناتا ہے، اس طرح نہ کہو بلکہ یہ کہو بل ما شاء اللہ وحدہ، اس کائنات میں وہ ہوگا جو صرف اللہ چاہے گا، اس کائنات میں حکم صرف ایک اللہ کا چلتا ہے۔